الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بصد احترام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزتوں کے لائق قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اپنی بلند و عالی شان بارگاہ کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ پچھلے دو جمعۃ المبارک ملت اسلامیہ کے ہادی اور رہبر جانشین پیغمبر تاجدار صداقت افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں مختصر سے انداز میں جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عقیدے کی دو قسمیں ہیں، ایک عقیدہ وہ ہے جو ضروریات دین میں سے ہے اور دوسرا عقیدہ وہ ہے جو ضروریات مذہب اہل سنت میں سے ہے۔ ضروریات دین سے کیا مراد ہے؟ ضروریات دین وہ چیزیں ہیں جو قرآن، احادیث اور قطعی دلائل سے ثابت ہوں، جس طرح اللہ رب العزت کا ایک ہونا، رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت و رسالت، آپ کا خاتم النبیین ہونا، جنت ہے، دوزخ ہے، قیامت کے دن کا وقوع ہونا، یہ ساری چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں۔ فرشتوں کا ہونا، آسمانی کتابوں کا نازل ہونا، اگر کوئی شخص ان چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے وہ شخص کافر ہے، اور جس بندے کا انکار واضح ہو
جو کہے کہ میں نہیں مانتا، اس انکار کرنے والے کے کفر میں جو بندہ شک کرے وہ بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری ہے ضروریات اہل سنت، مذہب حق اہل سنت و جماعت کی جو ضروریات ہیں، ان میں بنیادی طور پہ عقائد آ جاتے ہیں۔ ان عقائد میں سے سر فہرست حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے۔ اب جو شخص ضروریات عقائد اہل سنت کا انکار کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، تابعین اور پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ وہ شخص گمراہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مسئلہ فی زمانہ ایک بہت بڑے فتنے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زندگی کو دیکھیں تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ راضی تھے۔ تمام تابعین اور امت کے تمام علماء، ائمہ، مجتہدین، مفسرین، محدثین اور اس امت کے اس بات پہ اجماع ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور سارے نبیوں کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی افضل ہستی ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی یہی نظریہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس دور میں ایک فتنہ تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت کا کہ آپ نے خلیفہ نہیں بننا تھا، خلیفہ حضرت مولا علی نے بننا تھا، تو مولا علی پہ ظلم ہوا، چند صحابہ نے مل کر مولا علی کا حق مارا، معاذ اللہ یہ فتنہ ہے۔ اور دوسرا فتنہ ہے افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہمارے اہل سنت و جماعت میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تو ہیں لیکن افضل مولا علی ہے۔ یہ فتنہ بھی ہے، یعنی ایک فتنہ وہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرتا ہے، سرے سے کہتے ہیں کہ خلیفہ ابو بکر نہیں بلکہ مولا علی نے بننا تھا۔ اور دوسرا گروہ، دوسرا فتنہ یہ ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تو ہیں لیکن افضل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ حق کیا ہے؟ امت کا اجماع کس بات پہ ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ اس امت کے ائمہ، مجتہدین اور مفسرین کا نظریہ کیا ہے؟ فرمایا کائنات والو سنو، مولا علی کا بھی یہ اعلان ہے، مصطفیٰ کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی افضل ہیں تو وہ ابو بکر ہیں، اور مصطفیٰ کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں تو وہ بھی ابو بکر صدیق ہیں۔ مسلک حق اہل سنت و جماعت کس بات پہ اجماع ہے، اور یہ عقیدہ ہے ہمارا، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہے، اور یہ عقیدہ ہے ہمارا مصطفیٰ کے بعد اس کائنات میں مومنوں کے جو سب سے پہلے جانشین اور سب سے پہلے مصطفیٰ کے جانشین اور مومنوں کے سب سے پہلے جو خلیفہ بنے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اب حدیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک خاتون آتی ہے اپنی کوئی حاجت لے کر۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ آنا تیری حاجت پوری کر دوں گا۔ اب میرے محبوب کا دربار نبوت وہ دربار ہے کہ جس دربار سے کوئی خالی جاتا نہیں۔ اب یہ خاتون کو واپس بھیج رہے، خالی نہیں لوٹا رہے، امت کی جھولی میں حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو ڈال رہے ہیں، امت کو عقیدہ دے رہے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے وہ خاتون آئی، حضور نے فرمایا پھر آنا۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دوبارہ آؤں آپ کو موجود نہ پاؤں تو میری حاجت کس سے ہوگی؟ میری حاجت کون پوری کرے گا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو دوبارہ آئے، اب مصطفیٰ کی زبان سے جس کو یہ جملہ سمجھ آئے وہ بولے، اگر تو دوبارہ آئے اور مجھے نہ پائے تو تیری اس حاجت کو میرا یار ابو بکر پورا فرمائے گا۔ صحابہ فرماتے سرکار اپنی زندگی میں بتا رہے ہیں اگر میں نہ ہوں تو میرے بعد ابو بکر ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام کا فرمان امام ترمذی جامع ترمذی میں فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غلاموں میرے بعد
ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیروی کرنا۔ اب اس حدیث میں بھی حضور اپنے بعد جس ہستی کا پہلے نام لے رہے کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا میرے بعد جس کی پیروی کرنی ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر کے بعد جس کی پیروی کرنی ہے اس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ آؤ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور یہ حدیث پڑھنے سے پہلے مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ کوفہ کے منبر پہ بیٹھے ہیں، فرمانے لگے من اشجع الناس، فرمایا لوگوں بتاؤ اس کائنات میں سب سے بہادر کون ہے؟ حضرت مولا علی سے پوچھتے ہیں ہر میدان میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ بہادری میں، راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں، مصطفیٰ پہ اپنی جان وارنے میں، اور اس امت کے خلیفہ بننے میں، نبیوں کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ہونے میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ مولا علی فرماتے ابو بکر کا ہے۔ کوفہ کے منبر پہ بیٹھے، فرمایا من اشجع الناس، لوگوں بتاؤ سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا انت یا علی، علی آپ سے بہادر کون ہو سکتا ہے؟ آپ ہیں سب سے بہادر، آپ شیر خدا ہیں، رب تعالیٰ نے آپ کو جرأت و بہادری اور دلیری عطا کی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا نہیں میں نہیں۔ فرمایا علی پھر کون ہے؟ حضرت مولا علی کی زبان سے سنیے، فرمانے لگے ابا بکر۔ فرمایا مصطفیٰ کی ساری امت میں اگر کوئی سب سے بہادر ہے تو علی اعلان کرتا ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ کہاں علی کیسے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال دی، فرمایا بدر کا میدان سجا ہے، حضور کا ریش مبارک جسے خیمہ مبارک کہتے ہیں بدر کے میدان میں لگ گیا۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ حضور کے مقدس خیمے پہ نگرانی کون کرے گا؟ حضور کے مقدس خیمے کی چوکے داری کون کرے گا؟ حضور کے مقدس اور بابرکت خیمے کی حفاظت کون کرے گا؟ حضرت مولا علی بھی موجود ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، بڑے بڑے عظیم اور جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، لیکن مولا علی فرماتے فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ حضور کے خیمے کی ساری رات حفاظت کون کرے گا؟ اب مسئلہ یہ نہیں تھا کہ سارے بزدل تھے، ڈرتے تھے، جو بدر کے میدان میں جان ہتھیلی پر رکھ کے آگے تھے وہ ڈر نہیں رہے تھے، مصطفیٰ کے قدموں پہ جان وارنے کے لیے آئے تھے، لیکن آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ کہاں آگے اس لیے نہیں بڑھ رہے، ہو سکتا ہے کہ دشمن آئے مجھ پہ حملہ کر لے، میں حملے میں شہید ہو جاؤں، پھر میرے محبوب کو نقصان پہنچائے۔ سارے اس وجہ سے ڈر رہے تھے کہ اس وجہ سے نہیں آگے جا رہے تھے کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے، یہ مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ حضور کے خیمے کی حفاظت میں کروں، ذمہ داری بہت بڑی ہے، درجہ بہت بڑا ہے، لیکن ایسے نہ ہو کہ دشمن آئے مجھ پہ حملہ کرے، حملہ کر کے مجھے نقصان پہنچا کے میرے محبوب کی طرف نہ بڑھ جائے، اس لیے ڈرتے تھے کہ کہیں دشمن کے حملے میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ حضرت مولا علی فرماتے سارے صحابہ موجود ہیں، بدر کے میدان میں جب یہ اعلان ہوا کہ حضور کے خیمے کی حفاظت کون کرے گا، اس وقت بھی سب سے آگے جو ہستی بڑھتی ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق آگے کیوں بڑھے؟ اب جملہ بڑا سننے والا ہے مولا علی کی زبان سے، فرمانے لگے ہر صحابی کو ڈر تھا کہیں کوئی مجھے تکلیف دے کر مجھے شہید کر کے یہاں سے آگے بڑھ کے حضور کو نقصان نہ پہنچا دے۔ فرمایا غلاموں سنو ابو بکر صدیق بہادر کتنے ہیں، دلیر کتنے ہیں، آگے اس لیے بڑھے ہیں، اور کفار مکہ اگر کوئی یار غار کو نقصان پہنچا کے آگے بڑھے گا تو پھر ہی مصطفیٰ کو نقصان پہنچائے گا نا، کوئی یہاں سے آگے بڑھ کے تو دکھائے، آگے جا کے تو دکھائے ابو بکر کے ہوتے ہوئے، یہ ہاتھ اور یہ باؤنڈری پاس کر کے تو دکھائے۔ حضرت مولا علی فرماتے بدر کے میدان میں بھی اگر کوئی سب سے پہلے آگے بڑھتے ہیں تو نام ابو بکر ہے، اور مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا جس دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مال خرچ کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، آپ کے دامن میں 40,000 دینار ہیں، سارے کے سارے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اور حضور کا مقدس فرمان فرمایا اسلام کو کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے پہنچایا۔ یارو ابو بکر صدیق کی عظمتوں کے کیا کہنے، محبوب خدا ارشاد فرماتے فرمایا اسلام پر آج تک جس نے جتنے احسان کیے میں مصطفیٰ نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ اب عظمت و شان ابو بکر صدیق سننے والے توجہ سے سنیے گا، محبوب خدا کی مقدس زبان سے ابو بکر صدیق کی فضیلت
حضور نے فرمایا جس نے آج تک اسلام پہ احسان کیے میں مصطفیٰ نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا. فرمایا ابو بکر وہ ہے جس کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا. اب چلتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ. مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ابو بکر ہے. حضرت جبیر بن مطعم والی حدیث سنی, سب سے پہلے ابو بکر ہے. اب یہ حدیث بڑی سننے والی ہے اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی مقدس زبان سے عقیدہ اہل سنت و جماعت کی ترجمانی ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں اشترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکرم من اعرابی جی, رسول کریم علیہ السلام نے ایک دیہاتی سے اونٹ کا بچہ خریدا. آیا, اس کو بڑا پسند آیا, حضور نے خرید لیا, لیکن سرکار نے فرمایا کہ پیسے ابھی نہیں دوں گا, بعد میں دوں گا. چلا گیا. اب یہ دیہاتی حضور کو اونٹ کا بچہ دے کے جا رہا ہے. ظاہری طور پہ تو خرید و فروخت تو رہی ہے, لیکن حضور اپنی امت کو اپنے بعد خلافت کی ترتیب سمجھانا چاہ رہے ہیں. اب یہ دونوں فتنوں کا رد چل رہا ہے. جو کہتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بنتی تھی, آپ پہ ظلم ہوا, خلیفہ ابو بکر بنے, ان کا بھی رد ہے. اور جو کہتے تھے کہ نہیں ابو بکر خلیفہ تو ہیں لیکن افضل مولا علی ہیں, مولا علی کی زبان سے ان کا بھی رد ہو رہا ہے. حدیث سنیے گا ذرا. چوک میں, مدینہ کے چوک میں حضرت مولا علی سے اس دیہاتی کی ملاقات ہو گئی. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہاں سے آیا ہے؟ یہ دیہاتی کہنے لگا مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے اونٹ کے بچہ بیچ کے آیا ہوں. کہاں پیسے مل گئے؟ اس دیہاتی نے کہا کہ نہیں, حضور نے فرمایا بعد میں آنا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دیہاتی سے فرمانے لگے, فرمایا جاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں, آقا سے جا کے پوچھو آقا اگر آپ اس کائنات میں نہ رہے, اگر آپ پہ قضا آ جائے تو من لی بحق کی, حضور آپ کے بعد میرا حق کس پہ ہے, آپ کے بعد میں نے اپنا حق کس سے لینا ہے؟ جاؤ مصطفیٰ سے پوچھ کے آؤ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقک بابا بکر. یہ دیہاتی گیا, جا کے کہنے لگا پیارے علی حضور نے فرمایا ہے اگر مجھ پہ قضا آ جائے تو میرا حق تجھے ابو بکر ادا کریں گے. پہلے نمبر پہ ابو بکر آ رہے ہیں. حضرت مولا علی فرماتے میں نے پھر بھیجا, میں نے کہا جاؤ جا کے مصطفیٰ سے پوچھو. اب یہ ساری نشانیاں خلافت کی, جاؤ جا کے مصطفیٰ سے پوچھو اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو جائے من لی بحق, تو حضور میں نے اپنا حق کس سے لینا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقک بعمر. فرمایا اگر ابو بکر کا انتقال ہو جائے تو نے اپنا حق عمر سے لینا ہے. حضرت مولا علی نے فرمایا جاؤ پھر مصطفیٰ سے پوچھو اگر حضرت عمر کا بھی انتقال ہو جائے پھر حق کس سے لینا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر حضرت عمر کا انتقال ہو جائے تو حق نے عثمان غنی سے لینا ہے. پہلے ابو بکر, اب بولنا آپ نے, پہلے, دوسرے, تیسرے. اب حضور کے علم غیب کنارے لگانے والوں, اپنے مصطفیٰ کے علم غیب کا عقیدہ رکھنے والوں, آؤ اس حدیث میں سنیے اپنے نبی کے علم غیب کی شان, سمجھ آ جائے مولا علی کی بیان کی ہوئی حدیث. محبت سے بولیے گا. حضرت مولا علی فرماتے میں نے اس عرابی کو پھر بھیجا, میں نے کہا جاؤ مصطفیٰ سے جا کے پوچھو اگر ابو بکر انتقال کر جائیں تو حق عمر سے لینا ہے, اگر حضرت عمر انتقال کر جائیں حق عثمان غنی سے لینا ہے. آقا اگر حضرت عثمان غنی انتقال کر جائیں حق کس سے لینا ہے؟ یہ دیہاتی مصطفیٰ کی بارگاہ میں گیا, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر حضرت عثمان غنی انتقال کر جائیں پھر میں نے اپنا حق کس سے لینا ہے؟ محبوب خدا کا فرمان سنیے. مصطفیٰ جان رحمت کے گل قدس کی پتیوں پہ تبسم آشکارا ہوا. آقا فرمانے لگے اگر حضرت عثمان غنی بھی انتقال کر جائیں پھر تو نے اپنا حق اس سے لینا ہے جو تجھے بار بار بھیج رہا ہے. اپنا حق اس سے لینا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. فرمایا تو نے اپنا حق اس سے لینا ہے جو تجھے بار بار بھیج رہا ہے. اب مولا علی کی زبان سے, حضور کی زبان سے, حضور نے اپنے بعد کس کا نام لیا؟ ابو بکر. حضرت جبیر بن مطعم والی حدیث, خاتون حاجت کے لیے آئی, اپنے بعد کس کا نام لیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا. آؤ مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے کنز الاموال کی حدیث ہے, الریاض النضرہ کی حدیث ہے. فرماتے حضور نے وصال سے پہلے مجھے اپنے پاس بلایا اور حضور نے مجھ سے وعدہ لیا. فرمایا علی میرے ساتھ وعدہ کرو میرے بعد مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر ہوں گے. یہ کون روایت کرتے؟ مولا علی. فرماتے حضور نے وعدہ لیا
اور حضور نے فرمایا علی میرے ساتھ وعدہ کرو میرے بعد خلیفہ کون ہوں گے؟ ابو بکر ہوں گے۔ آؤ مولا علی کی زبان سے ایک اور حدیث سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کنز الامال کی حدیث ہے، مولا علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس حیات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو سب سے پہلے مصطفیٰ کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، مسند امام اعظم میں حدیث موجود ہے، محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام حالت بیماری میں ہیں، بیماری کے دن گزار رہے ہیں، کریم آقا نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا جاؤ جا کے ابو بکر کو حکم دو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے میری امت کو نماز پڑھائے۔ اب مولا علی کا فرمان سنیے، مولا علی فرماتے ہیں میں بھی زندہ ہوں، ابو بکر صدیق بھی زندہ ہیں، میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوں، اس کے باوجود آقا نے فرمایا ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو۔ اب مولا علی کی زبان جس کو سمجھا وہ سنی بولے، مولا علی فرماتے حضور نے میرے ہوتے ہوئے فرمایا کہ مصلی پہ کون کھڑا ہو؟ ابو بکر۔ مولا علی فرماتے میں نے یہ فیصلہ کر لیا، مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں جس کو مسلمانوں کا امام بنایا ہے علی بھی اس کو اپنا امام تسلیم کرتا ہے۔ فرمایا جس کو نبی امام بنا کے چلے گئے علی بھی اس کو اپنا امام مانتا ہے۔ اور دوسری روایت میں مولا علی فرماتے ہیں، فرمایا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو ہمارے دین کا امام بنایا۔ تو پتہ یہ چلا مصطفیٰ کے بعد حضور کی ساری امت میں افضل وہ ہے جو حضور کے بعد سب سے پہلے مصلی پہ آتا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کا انکار کرنے والا معاذ اللہ اپنے نبی کے فیصلے کا انکار کر رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کرنے والا محبوب خدا کے فیصلے کا انکار کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ کے قرآن کی روشنی میں جو نبی اور اس کے رسول، رب اور اس کے رسول کے فیصلے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا حضور کی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ جب 17 نمازیں ابوبکر صدیق مصلی پہ پڑھاتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں میں جان گیا حضور نے جس کو دین میں ہمارا امام بنایا ہے علی دنیا میں بھی اس کو اپنا امام بناتا ہے۔ اب روایت سنیے گا ذرا، مولا علی رضی اللہ عنہ کی زبان سے افضل کون ہے؟ ایسے دنیا والوں نے جھگڑے بنا رکھے ہیں، افضل یہ ہے افضل وہ نہیں۔ میں نے کہا سارے جھگڑوں کو چھوڑو، آؤ مولا علی کے در پہ چلتے ہیں، مولا علی کی دہلیز سے خیرات لیتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کتنا عظیم فیصلہ اور کتنی اہم بات خدا کی قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں، فرما واللہ مولودن فی الاسلام ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر۔ اب مولا علی کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے ہیں، فرمانے لگے اللہ کی قسم، اب مولا علی کا جملہ سمجھ آئے تو جھوم کے بتانا، واللہ مولود فی الاسلام، فرمایا رب کعبہ کی قسم اسلام کے دامن میں ابو بکر سے افضل کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ آج کا ابو بکر سے پاک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، ولا اطہر ولا افضل۔ کہا علی کا فیصلہ یہ ہے، علی قسم اٹھا کے اعلان کرتا ہے اسلام کے دامن میں ابو بکر سے افضل کوئی نہیں، ابو بکر سے پاک کوئی نہیں، ابو بکر سے ستھرا اور پاکیزہ کوئی نہیں ہے۔ یہ اعلان کون کر رہے ہیں؟ مولا علی۔ اب مولا علی رضی اللہ عنہ کے ایک خادم ہے جن کا نام شریح ہے، ان کو قاضی شریح کہا جاتا ہے۔ مولا علی کے حکومت کے دور میں آپ قاضی القضات ہیں، چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز ہیں مولا علی کے خادم۔ قاضی شریح فرماتے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، فرمایا خیر الناس بعد خیر الناس هذه الامہ بعد نبیها ابا بکر۔ اب جو کہتے ہیں کہ دمد مست کلندر علی کا پہلا نمبر، مولا علی کی روح کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ قاضی شریح چیف جسٹس ہے مولا علی کے دور حکومت کے۔ قاضی شریح فرماتے ہیں مولا علی نے کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے اعلان کیا ہے خیر الناس هذه الامہ بعد نبیها ابا بکر۔ مولا علی فرماتے دنیا والوں سنو، مصطفیٰ کی ساری امت میں نبیوں کے امام کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو اس کا نام ابو بکر ہے۔ مصطفیٰ کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی افضل ہے تو اس کا نام، اب مولا علی کے بیٹے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ، کیا نام ہے؟ یہ مولا علی کے بیٹے ہیں، مولا علی کے 5 بیٹے ہیں۔
مولا علی کے 5 سے زیادہ بیٹے ہیں، لیکن جن سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلی، جو اہل بیت ہیں، 5 بیٹوں سے ہیں۔ محمد بن حنفیہ کون ہے؟ امام حسن کے بھائی ہیں۔ محمد بن حنفیہ کون ہے؟ امام حسن کے بھائی ہیں۔ محمد بن حنفیہ کون ہے؟ غازی علمدار کے بھائی ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں۔ حضرت محمد بن حنفی اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام بخاری اس حدیث کو صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 میں لکھتے ہیں، محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں، فرمانے لگے میں نے اپنے بابا مولا علی سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسولی، بابا جان یہ تو بتائیے کہ حضور کی اس امت میں مصطفیٰ کے بعد افضل کون ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کی اس امت میں مصطفیٰ کے بعد افضل کون ہے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ فرمایا قال ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، فرمایا مصطفیٰ کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل کوئی ہستی ہے تو اس کا نام ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے۔ اب کنز العمال کی ایک اور حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا علی رضی اللہ عنہ کے خادم ہیں، تہجد کے وقت حضرت مولا علی کو وضو کرواتے ہیں، وضو کروایا، جولی کو پھیلا دیا، کہا علی کچھ عطا کیجئے نا، کچھ دینا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے جب خادم نے سوال کیا تو مولا علی رضی اللہ عنہ مسکرا پڑے۔ عزیزان گرامی، اگلے جمعۃ المبارک کو یہیں سے اسی حدیث سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گی۔ جو چند ایک احادیث میں نے عرض کی ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اقوال اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، ان احادیث اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے اقوال اور احادیث کی روشنی میں یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے۔ حضور اپنی زندگی میں فیصلہ کر گئے، فرمایا میرے بعد کسی کو خلافت ملے گی تو ابو بکر کو ملے گی۔ حضور کے صحابہ اپنی زندگی میں فیصلہ کر گئے، فرمایا مصطفیٰ کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی افضل ہے تو اس کا نام ابو بکر ہے۔ مولا علی فیصلہ کر گئے، حضور کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی افضل ہے تو اس کا نام۔ اگلے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز یہ 1-2 حدیث پڑھ کے آپ کی افضلیت اور خلافت کے حوالے سے جو ہم نے گفتگو کرنی ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دین اسلام کی خاطر کیا کام سر انجام دیے، اور یہ یقیناً امت مسلمہ پہ آپ کے احسانات ہیں اور آپ کی بڑی عظیم قربانیاں ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت عطا فرمائے، اللہ ہمیں سچا اور سچا عقیدہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے نبی کے صحابہ والا عقیدہ عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیجیے، یہ جو بدھ آ رہا ہے، اس بدھ کو آپ کسی جامع مسجد میں ظہر کی نماز کے فوراً بعد عظمت و شان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے موضوع پہ ایک مختصر سے پروگرام کا انعقاد ہو رہا ہے۔ نماز ظہر کے فوراً بعد ایک تلاوت، ایک نعت اور مختصر وقت کے لیے عاجز کا خطاب ہوگا۔ اب تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے اس بدھ کو ظہر کی نماز اسی جامع مسجد میں باجماعت ادا فرمائیں اور پروگرام میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔